حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، یہ بھی ملک شام میں تھے۔ جناب عمر فاروق کے مزاج میں جلال تھا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جنہوں نے زرق برق لباس پہن لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے بنا لیے، بڑے بڑے گھروں میں رہنے لگے۔ تو حضرت عمر کو اتنا جلال آیا کہ زمین پر اتر کے نا سنگریزیں اٹھا کے تو لوگوں کو مارتے تھے۔ فرماتے تھے اتنی جلدی حضور کی تعلیم بھول گئے اور تم نے اجمیوں کے طریقے اپنا لیے۔ اتنی تکلیف کے ساتھ حضرت عمر گفتگو کرتے، لیکن حضرت ابو عبیدہ سے ملتے تو فرماتے یار تھوڑی روٹی بھی کھایا کر، کبھی تو بھی کپڑے بدل لیا کر۔ اتنا فقر، اتنی سادگی، اولین لوگوں میں سے جن کے لیے لوگ مسلمانوں کا امیر المومنین بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ملنے گئے تو کسی چٹائی کے ٹکڑے کی تہ 2-3 لگا کے گھوڑے پہ اس کو رکھ لیا جاتا تھا سواری کرنے کے لیے تاکہ پسینہ نہ آئے، اسی کو اتار کے نا تو سرانہ بنا کے بیٹھے لیٹے ہوئے زمین پہ حضرت عمر ملنے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ زمین پہ بٹھا لیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے تو روٹی کھانی ہے تجھ سے، دوست ہے میرا، کھانا کھلا۔ تو کھانے لگے کھلاتے ہیں نا، کھلانا کیوں نہیں؟ یہ بھی لوگ تھے، اسی دھرتی پہ رہتے تھے، ان لوگوں کو نا کسی چیز نے اپنے قبضے میں نہیں لیا، نہ عورتوں کی باتیں انہیں بہلا سکی، نہ بچوں کی خواہشات کے ہتھے چڑھے، نہ زمانے کی تیز دوڑ میں شامل ہوئے، نہ کسی کہانی کا حصہ بنے، نہ لوگوں کی یہ باتیں کہ دور بدل گیا، کوئی چیز ہے بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے فقیری مدینے والے محبوب سے سیکھی تھی۔ فقر میرے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا تھا، فقر تازہ تھا، ذہن وسیع تھا۔ حضرت سیدنا عمر نے کہا روٹی کھانی ہے تو تھیلے میں ہاتھ ڈالا، 2 خشک ٹکڑے روٹی کے نکالے اور فرمایا کھا لے۔ حضرت عمر نے پکڑ کے منہ میں رکھے، چبائے اور جناب عمر رو پڑے۔ فرمانے لگے ہر بندے کو دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، لیکن ابو عبیدہ تو آج بھی بچا ہوا ہے، دنیا تجھے اپنے جال میں پھنسا نہیں سکی، تو قابو نہیں آیا، تو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہیں کھڑا ہے جہاں مدینے والے محبوب نے ہمیں کھڑا کیا، تو وہیں کھڑا ہے یہاں۔ اتنے حسین آدمی، اتنا بڑا نام، اتنا بڑا قد، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا حسن، ہزاروں کی فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر میں کہہ دوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میرا خیال ہے میری بات غلط نہ ہوگی، اتنی بڑی فوج کے سپہ سالار، اور اس فوج کے سپہ سالار جس میں کئی دفعہ سپاہی بن کے حضرت خالد بن ولید بھی لڑائی کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج کو کمان کرتے، لباس وہی سادہ، غذا وہی سادہ، انداز وہی رومی بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اپنے آپ۔ جناب عمر کے زمانے میں ان کے خلاف لشکر کشی ہوئی، امیر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ، ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے چلے گئے، محاصرہ کر لیا رومیوں کا، گھیر لیا۔ اب رومیوں نے کچھ تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، باہر آئے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا، منہ کی کھا کے واپس اندر چلے گئے۔ کئی دنوں سے حضرت ابو عبیدہ کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جب تنگ آ گئے تو پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، پر میں صلح تو مسلمانوں کا پسندیدہ کام ہے، آ جاؤ۔ نے کہا جی ہم جزیہ دے دیں گے، ہم کسی طریقے مسلمانوں کے اطاعت میں آ جائیں گے، آپ ہم سے بات کریں۔ فرمایا بھیجو۔ ان کا سپہ سالار آیا، انہوں نے روب ڈالنے کے لیے نا مسلمانوں پہ سپہ سالار کو بڑے قیمتی کپڑے پہنائے، زرق برق لباس، عالی شان پوشاکیں، 5-7 لوگ ساتھ، لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ پریشر ڈالنے کے لیے لوگ کرائے کا مکان بھی خرید لیتے، کرائے کی کار بھی حاصل کر لیتے، لوگوں کے برتن بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے گھر سے فرنیچر بھی منگوا لیتے۔ تو آپ نے نا وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے ان لوگوں کو آتے دیکھا، اب وہ بڑے اپنے انداز میں تو روب ڈالنے کے لیے آئے تھے نا، تو آ کے پوچھا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں لشکر کے؟ تو انہوں نے کہا ادھر ہی تھے، یہی کہیں ہوں گے۔ بڑا حیران ہوا کہ ہم تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ یاد رکھ لیں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہاں ہے؟ نے کہا جناب وہ سامنے خیمے میں دیکھ لو۔ وہ خیمے میں گئے تو اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار زمین پہ بیٹھے اور اپنے تیر سیدھے کر رہے۔ اب وہ بڑے زرق برق لباس میں کہنے لگا ابو عبیدہ بن جراح آپ نے؟ فرمایا میں ہی ہوں۔ کہا ملنا تھا؟ فرمایا آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ تو زمین پہ بیٹھے۔ آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ زمین پہ ہی چلتے تھے، زمین پہ ہی بیٹھتے تھے، زمین پہ ہی کھاتے تھے، نیند آتی تھی تو زمین پہ ہی سو جاتے تھے۔ وہ حیرانگی سے کہنے لگا آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کے اس طرح رہتے؟ فرمانے لگے میری ضروریات ساری پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کبھی کوئی مشکل بن جائے تو میں تھوڑا سا قرضہ لے لیتا ہوں حضرت معاذ بن جبل سے، ان کو مشکل آ جائے تو مجھ سے لے لیتے ہیں، تو بالکل صحیح گزارا ہو رہا ہے کہ اس طرح کیوں بیٹھے؟ یہ کیا بات ہے؟
ہمارے ہاں لوگوں کا رونا دھونا نہیں، رو مکان کوئی نہیں تو رو پڑے، بچے کی شادی کرانی ہے تو رو پڑے، اوہو جی کیا بتائیں غریبی بڑی ہے تو رو پڑے۔ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے خوش ٹکڑے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں، یار کیا ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کبھی مشکل آ جائے تو میرے دوست ہے حضرت معاذ بن جبل، تھوڑا قرضہ لے لیتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو مجھ سے لے لیتے ہیں۔ رومی صلح بھی کر گئے، بات بھی کر گئے، پر جہاں جہاں گئے نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا فخر بھی بیان کرتے گئے۔ فخر بھی، سابقون الاولون میں سے چمکتے ہوئے ستارے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرون اولا کے لوگوں میں سے جنہوں نے بالکل ابتدا میں حضور کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ لیا تھا، بالکل شروع میں دار ارقم کے دنوں میں، شاید اس سے بھی قبل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے، بالکل شروع کے لوگ ہیں۔ وہ جو 10 لوگ جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ، ان میں نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کی امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل نجران کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کی حضور کوئی ایک شخص ہمارے ساتھ روانہ کرے، اور بندہ کوئی امانت دار ہو، امین ہو۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ایسا امانت دار دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کا امانت دار ہے جس طرح کا کسی کو امانت دار ہونا چاہیے۔ ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے پیچھے یہ ساری تعریفیں۔ فرمایا اس طرح کے امانت دار کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اتنے فضائل جس شخص کے ہیں، آپ لوگوں کی کمزوری نہیں ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے چاند ایک صحابہ کے تذکرے کیے، باقی بزرگ ترین شخصیات امت کے سامنے آنے سے وہ اس لیے رہ گئیں کہ ہماری ترجیحات کچھ اور چیزیں تھیں، ہمارے فکر کی جولانیوں میں کچھ اور چیزوں نے جوش زیادہ مارا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوبصورت آدمی ہے کہ ابن ماجہ میں ایک بڑا انوکھا فرمان موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو فرمایا سادی سی بات ہے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے۔ اس شخص نے کہا نہیں میں ان کے بعد پوچھنا چاہ رہا تھا، تو فرمایا یہ بھی بڑی واضح بات ہے، ان کے بعد میں نے حضور کو جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے دیکھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے، سب سے زیادہ میں نے محبت کرتے دیکھا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور خود اپنے فرمان سے خلیفہ بناتے تو اپنے بعد ابو بکر کو بناتے، ان کے بعد حضرت عمر کو بناتے، ان کے بعد بناتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ اتنا بڑا آدمی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی شخصیت۔ اور پتہ ہے آپ کو ان پر صحابہ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ بیٹھے نا، میٹنگ ہو رہی تھی خلیفہ بنانے کے لیے، امت کا اجماع ہو رہا تھا حضرت صدیق اکبر پر، تو ایک دوسرے سے نہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی نظر میں اگر بیعت کی جائے تو کس کی جائے، آپ کی نظر میں بیعت کی جائے تو کس کی جائے، آپ کی نظر میں اگر امیر مقرر کیا جائے تو کسے کیا جائے، آپ کی نظر میں خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو امت کا اجماع جناب صدیق اکبر کی طرف تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ بتائیے اگر آپ بیعت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا 2 لوگوں کی، اگر حضرت عمر کو آگے لگاؤ گے تو پھر بھی میں بیعت کر لوں گا، اور اگر ابو عبیدہ بن جراح کو آگے لگاؤ گے تو میں پھر بھی بیعت کر لوں گا۔ میں ان دونوں کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ یار اتنا بڑا آدمی، کتنی کو کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی، کتنے کو دن منانے جانے چاہیے تھے، کتنے کو ان کے نام ہمیں خطبے کرنے چاہیے تھے، اتنے کو تذکار ان ہستیوں کے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے، کیونکہ جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وصال فرما گئے تھے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، فرمایا 6 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنا لی ہے، کسی کو بنا لینا۔ ہاں اگر آج ابو عبیدہ بن جراح ہوتے تو پھر میں کمیٹی نہ بناتا، پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا میں امیر بنا آیا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے۔
حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے، اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے۔ زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی۔ دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسارے نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ عجیب امتحان لیا۔ احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں، وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں۔ اتار دی گردن باپ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی۔ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا۔ دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے۔ گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ان لوگوں سے گہری دوستی تھی۔ سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں۔ زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے، زیادہ مال نہ جمع کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے۔ فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا، میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے۔ فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو۔ رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے، رو رہے ہیں۔ ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا۔ حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتا ہے جو مشورہ آپ نے کرنا ہے، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا۔ فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔ آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ رہی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔
ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پرانوار ہے. حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری. ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا. عظیم لوگ تھے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں. اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے. حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا. ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی. انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال لیا، بتایا ہی نہیں. جنگ ہوتی رہی. حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا. آپ فرمانے لگے سن خالد، اتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی، اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے. کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں. فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا. اشرا مبشرہ لوگوں میں سے تھے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے، روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید. اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. بات میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے، معاملات ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گیا. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہو. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے. یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بدھ مت، عیسائی تینوں اندر ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا الہ خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا لا الہ. اگر جب ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا. وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالیں ہلنے لگی. حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے. سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا. بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی. تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی. حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی. چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے. دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا. 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کہا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا. کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں. ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے. کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا. تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے. میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں.
آج تک میری نظر میں موجود ہے. تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا. اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے. حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا. حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، اور پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا. چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری. حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی. ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بنتا ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی. حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا. حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں. حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی. اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے. میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی. یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں گے والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ. بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوشی ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینی ہے تو لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں.
मिजाज बदल जाता है। गरीबों के पास, छोटों के पास, आम आदमी के पास आप जाएं, हमारे हुक्मरानों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, पीरों का गरीब आदमी से गैप बहुत ज्यादा है, बड़े उलमा का आम आदमी से गैप ज्यादा है, ताजरों का आम आदमी से गैप ज्यादा है, शीशे के बड़े बड़े मोहल्लात में, सोसाइटियों में बसने वालों का गरीबों से गैप ज्यादा है। इसलिए अमीर गरीब की तफरीक बढ़ गई है, हालात और तरह के हो गए। बाज गुरबा अमीरों से नफरत करने लग गए। हमारी शादी ब्याह तकरीबात अफ्तारियां, उनमें हम अपने लेवल के लोग बुलाते हैं जिनसे हमें कारोबारी जरूरियात वाबस्ता होती हैं। हमने इस तरह का माहौल बनाया, उसका नुकसान ये हुआ है कि मुआशरे में कई किस्म की सोचें पनपने लगी हैं, वसवसे गालिब आने लगे। बाजों का तंग आमद बजंग आमद, जब गरीबों के बच्चे ज्यादा तंग आते हैं फिर हथियार उठाते हैं, फिर कलम छोड़ देते हैं। सोचने की जरूरत है मुल्क में कि बुराई जन्म लेती कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते हैं। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं, हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़्यादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके। अल्लाह कोई एक भेजना हजरत फारूक आजम का मानने वाला जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्कशोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए, इस नहज पर। हजरत उमर छोटी चीजों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ ये कूबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहां सारे नारे गलत हैं, किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक की नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक की नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए, या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे पे वाले ने गुलामा दिया टोलियां, वो देखो एक पे सुन गए करोड़ा दिया बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है, लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? ने कहा हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहाँ आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सजा देता। तुम्हें पता नहीं किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिदमात हैं, आपका जो आप तो बाजारों में जब जाते थे ना तो फरमाते थे हमारे बाजार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तिजारत के उसूल पता है, वो आए, दूसरे को बैठने नहीं देते। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़े जरा इन चीजों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। आपके गुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे, तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज आ रही है। तो हजरत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे? कहा मैं एक गुलाम हूँ। हजरत उमर कहते गुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ ना अपना काम करो। हजरत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में
جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے، ناراض نہیں ہو جاتے؟ اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دھو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ حضور نہیں، تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں کو۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا تھا، پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے، پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا تو نیک آدمی بٹھا دے۔ حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ ماننے لگے کوئی جو میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا۔ لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو، قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے، ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو، اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف۔ اگر بیماری آ گئی
پریشانی آ گئی, کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے, اس پر بھی صبر کرنا. اور اگر اپنوں نے بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی, اذیت دے دی, وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے. تانا بھی ایک اذیت ہے, طنز بھی ایک اذیت ہے, کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے, اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا, لڑائی کرنا, یہ بھی ایک اذیت ہے. اس پر بھی صبر کرو, ورابطو, اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو, جدوجہد کرتے رہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر جب آپ کرتے ہیں نا, اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں, ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے, ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں, ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے, ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے, جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا, حوصلہ نہیں رہا, کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا. اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا, دنیا کو پیغام حق دینا تھا, اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا, اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا, استقامت ہی نہیں ہوگی, کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا, تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے, کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی. رمضان مبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ, اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو. اور رمضان مبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو, اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو, تکرار ہو, جھگڑا ہو, تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے, تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے, آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا, ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا, فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا, کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا, اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے, یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا. یہ بہترین تحفہ ہے, اس سے زندگی صبر جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے, اس سے اس کی شب و روز آسانی سے بیت, وہ دنیا کی پگ ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو, صبر نہ ہو, پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مال کی, جان کی, اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہو, وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا, تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نا اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا. اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا, جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا, جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہتا تھا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا, کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا, تھوڑا سا صبر کیا, رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا. تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا. یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں, صبر چھوڑ جاتے ہیں, پریشانی بڑھ جاتی ہے, پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے, ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو, آمن نصبرو و صابرو, آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر, تلواریں, اسلحہ, بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی. میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں, میدانوں میں صبر لڑتا ہے, میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں. میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ, تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. میدان کربلا کے اندر
ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا. فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے, جشن ابن زیاد نے منایا تھا, لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی, سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی. عزیز بھائی, صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے, صبر ہی جیتا کرتا ہے, صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے. نتیجے صبر کے نکلتے ہیں, صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں. ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی, ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا, ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے. سنو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی. حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو, اس چکر میں نہ پڑو کہ لڑائی ہو. مسلمان امن والے, یہ پرامن لوگ ہیں, یہ امن پسند ہیں, یہ داعی امن ہے, یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے. فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو, اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو, پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو. پھر یاد رکھو یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے, جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی. پھر ڈٹنا سیکھو. پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی, اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ, پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا, پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی, تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتا تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے. تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی, وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں, صوفی قسم کے لوگ ہیں, وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے, مسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں, لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں. یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح میں بیٹھے تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا. یہ صوفی لوگ ہیں, درویش ہیں. یہی مسلمان کی شان ہے, وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ریس میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزمائے, ہم جگر آزمائے. ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا, دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے. تو عزیز بھائی, اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا, میں بڑے دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں, اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں, مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں, آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے, گناہ معاف ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا, غریبی آ گئی ہے, تو یہ بھی فضل ہے, امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے, تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں سیدنا بلال حبشی کی. اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے, کوئی پیچھے رہ گئے ہیں, تو یہ خدا کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تھا ہم اس میں راضی ہیں, لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے ہم نے, اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے. غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے, بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے, رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے, یہ بھی کبھی ہوتا ہے. آپ نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, آرام نہیں آیا. نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں, پر میرے حالات وہ ٹھیک ہوتے. آپ نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے, اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. نہ ماننے پر یہ شکوہ ہے. کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے. وہ آس بول لیتے ہوتی مہربانی اساں تے لاڑ ہی لڑاونے. کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو, غلام غلامی کرتے, شکوے کرتے ہیں کوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, شوہر کا نام ہے ابو سلمہ, بیٹے کا نام ہے سلمہ. کہتی ہیں میں, میرا شوہر, میرا بیٹا, تینوں, چھوٹا بیٹا میرا, ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے. ایک کی بیٹا ہے, خاندان جمع ہے, شوہر کی گود میں بیٹا, اونٹ کے پیچھے میں. فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے, کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی. میں نے کہا نہیں جا سکتی, تو نے جانا ہے تو جا, ہماری بیٹی نہیں جائے گی. زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا. کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے, وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے, تمہارا نہیں, اسے ہم نہیں جانے دیں گے. وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے, میں اپنی طرف کھینچتی تھی. مدینے کی سرحد پہ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا, مکان کے لیے نہیں ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا, مدینے جانے کے لیے ہو رہا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تو تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے.
انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ اور یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی، لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی، بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی مارو مارو مینوں مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب رسول رکھے، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے۔ پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینے ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی، بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا، میں سفر کرنے لگی، پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر، بیٹا چھوٹا ہے، کیسے کروں گی؟ کہتے مجھے عثمان بن طلحہ مل گئے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن؟ میں نے کہا مدینے۔ کہیں اکیلے جاؤ گی؟ میں نے کہا جانا تو ہے نا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلحہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا، میرے اونٹ کی لگام تھام لی۔ جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے نا، اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی تو آ کے لگام تھامتے، جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے، میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو باندھتے تھے، سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے، میں اتر جاتی، وہ دور جا کے لیٹ جاتے۔ فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کیے اور میں مدینہ پہنچی، میں شوہر سے ملی، اور لوگوں میرے نصیب دیکھو، میں رہنے کہاں لگی؟ حضور کے مدینے میں، شہر رسول میں، شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی۔ آپ فرماتی ہے مسلمانوں، شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ سہی ہو، پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی، اور جب میرا صبر سال کو پہنچا، صبر کی عمر ایک سال ہوئی، اور پھر رب نے بندوبست کیا، پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے، سسرال والے بھی نرم ہو گئے، رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا، پھر میرا شوہر تک بھی میں پہنچ گئی، مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا۔ ایک سال میں نے صبر کیا تھا، رب نے مجھے مستقل مدینے کا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو بندہ صبر ہی نہ کر پائے، جو صبر ہی نہ، جو کہ جی بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی، بڑا ٹائم ہو گیا، کب جا کے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ جو آپ نے بتایا تھا وہ تعویذ کب اثر کرے گا، وہ دعا کب قبول ہوگی، وہ فلانا معاملہ کب؟ بھئی یہ ڈیٹ تو آپ کو رب رسول ہی دے سکتے ہیں، بندہ تو کوئی اطلاع ہی دے گا، پیغام ہی دے گا، دعا ہی کرے گا۔ اگر زندگی میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر آپ کو یہ قرار ہی نہیں آئے گا، ٹھہرنا ہی نہیں آئے گا کسی میدان میں، دیکھیں کچھ ایسی اذیتیں ہوتی ہیں جو اذیت ناک ہوتی ہیں، لیکن اگر غلامی میں آ جائے نا آپ تو وہ اذیت ناک نہیں ہوتی،
اس چبن میں مزہ آنے لگتا ہے. کئی درد بھی مزیدار ہوتے ہیں, کئی درد بھی, کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا تو اسے چھیڑو تو مزہ آتا ہے, اس لیے کہ کچھ درد بھی مزیدار ہوتے ہیں. آتش سے کسی نے کہا تو روتا بڑا ہے, اس نے کہا محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوں, ابھی تو ایک دل ہے, میں نے تو خواہش تھی کبھی دو ہوتے نا تو صحیح کر کے تڑپتا. رب نے دل ایک بنایا, کہتا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. درد میں بھی مزہ ہے, پر شرط یہ ہے کہ لوگ درد میں بھی جینا سیکھیں. ہم نہ آرام میں جینا چاہتے ہیں, پنکھے کے نیچے جینا چاہتے ہیں. کاش کہ ہمیں صحرا میں بھی نیند کا مزہ لینے کا طریقہ آئے, پھر زندگی کے سارے راستے آسان ہیں, پھر اقرا بھی مشکل نہیں. لیکن کیونکہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, وہ والا قرار نہیں جو ایک مسلمان سے رب رسول کا مطالبہ ہے. حدیبیہ کے موقع پہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں کافروں کے ساتھ طے کی تھی نا, حضور نے نور بصیرت سے کی تھی نا, تو انہی شرطوں نے پھر فتح کے باب کھول دی. ان فتحنا لک فتحا مبینا. ایک شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, رکھ لیں گے. پھر غور کریں کہ مسلمان اگر مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی بندہ مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر مسلمان ہو جائے اور وہاں سے وہ مدینے آئے گا تو حضور پناہ نہیں دیں گے. تو میرے بھائی, محبوب کی طرف سے آنے والا نہ صرف سوکھ ہی نہیں قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے, دکھ بھی قبول کرنا چاہیے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نہ میٹھی میٹھی کے قائل ہیں, کڑوی کڑوی کے قائل نہیں. اگر وہ کبھی دکھ دینا تو محبوب کا دکھ بھی سکھ سمجھ کے قبول کرو. ہاں اس کی طرف سے کانٹا ہے کبھی تو اسے پھول سمجھ کے قبول کرو, وہ چبھے گا نہیں, انشاءاللہ مزہ ہی دے گا. وہ قبول تو کرو نا. تو اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, ایک تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, تو وہ تو حدیبیہ میں آ گئے, حضور مجھے لے جائیں, تو نبی پاک نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے, ان کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا. اور یہ بیچارے نا اپنے آقا کی جیل توڑ کے مکے سے بھاگ کے مدینے آئے. یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے, میں بھاگ آیا ہوں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں, مارتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں. وہ آئے تو ادھر سے نا اس کے مالک نے ایک تو بندے بھی بھیج دیا رکا دے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا تو وعدہ تھا کہ آپ بندہ رکھیں گے نہیں. یہ آئے اور رکا بھی آ گیا. اب ذرا منظر کو سمجھے. ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 99 باتیں مانی ہیں, ایک نہیں مانی, لہذا میرا تعلق ہی کوئی نہیں. لیکن یہاں کیا کیفیت ہے, بندہ رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, حضور میں مار سے بچتا ہوا آیا ہوں, جیل توڑ کے آیا ہوں, مجھے قبول کر لیں. ادھر رکا آ گیا کہ آپ کا وعدہ تھا رکھیں گے نہیں. اب یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر میں نے وعدہ کیا یار تجھے واپس جانا پڑے گا. کوئی لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ پیر صاحب نے کہا تھا تو میرا کام نہیں ہوا, لہذا میری بیعت ہی گئی. بھی وہاں غور کر لیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں, ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے, ورنہ وہاں سے معافی لے لے. اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمد